إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. گرامی قدر حضرات و خواتین، جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو سب سے پہلا فرض اس پر وہ علم سیکھنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے فرائض کو ادا کر سکے اور جس علم کے ذریعے محرمات سے بچ سکے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اللہ جلال نے قرآن مجید میں 4 جگہ پر انہی الفاظ کی تقدیم اور تاخیر سے بیان کیا ہے کہ وہ پیغمبر یتلو علیہم آیاتی، ان کو قرآن سناتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے ماننے والوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور اپنی حدیث اور سنت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن اور سنت کے مطابق ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو جتنے بھی گناہ ہیں، شرک ہے، نفاق ہے، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کے دلوں کو اور ان کے جسموں کو ان سے پاک کر کے قرآن اور سنت کی تعلیم کی خوشبو اور اس کا زیور ان کو پہناتے ہیں. یزکیہم کا 2 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ زخم کی صفائی کرنا، جو بھی غلط چیزیں ہیں، میل کچیل ہے، ان کو دور کرنا، اور پھر اس کی جگہ پر دوائی لگا کر اس جسم کی صحت کو بحال کرنا اور اس کو بڑھانا. یہ 2 چیزیں تزکیہ نفس میں آتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان پر علم سیکھنا یہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ کتنا علم سیکھنا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص اتنا علم سیکھے کہ مفتی بن جائے اور قرآن اور سنت کا ماہر بن جائے اور لوگوں کو اس کی رہنمائی کرے۔ اس سطح کا علم ہر شخص پر فرض نہیں ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق فتویٰ دیں، حلال حرام کا بیان ان کے سامنے کریں۔ اتنا علم ہر شخص پر فرض نہیں۔ یہ چند لوگ ایسے ضرور اس معاشرے میں ہونے چاہیے جو لوگوں کی اس سطح کی رہنمائی کریں، لیکن اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے اور محرمات سے بچنے کے لیے ہر شخص پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ مثلا لا الہ الا اللہ ہم سب نے پڑھا، محمد رسول اللہ کی گواہی ہم سب نے دی، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کی صفات کو، اللہ کی توحید کو اختیار کریں اور شرک سے بچیں۔ اب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو اس کلمے کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کے تقاضوں کا پتہ نہیں، اور وہ اتنا جاہل ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر غیر اللہ سے مانگتا بھی ہے، وہ قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا بھی بناتا ہے۔ تو ہر شخص کو اتنا علم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم کیا ہے۔ ایک شخص محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن جب آپ کی حدیث اس کو سنائیں، آپ کی بات ان کو سنائیں اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اس نے محمد رسول اللہ کو پڑھا ضرور ہے لیکن اس کا علم نہیں سیکھا۔ اسی طرح نماز ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور یہ رکن ہے۔ اب نماز کیسے ہوگی؟ اس کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے لیے طہارت ضروری ہے اور نماز کا طریقہ سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز تو پڑھنی چاہیے اور جیسے آتی ہے پڑھ لیں، کسی کو دیکھا تو ویسے پڑھ لیں، اب ظاہر ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا لیکن نماز کا طریقہ سیکھا نہیں، اس کے جو شروط ہیں، اس کے فرائض ہیں وہ نہیں سیکھے۔ اسی لیے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تو آپ نے اس کو کیا کہا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ حالانکہ اس نے پڑھی تھی لیکن ایسی پڑھی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں تھی، اور پھر آپ نے اس کو چوتھی دفعہ نماز کا طریقہ سکھایا۔ اسی طرح وضو کرنا فرض ہے۔ اب وضو کیسے کرنا ہے؟ کوئی آدمی کہے چلو جی منہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، پاؤں دھو لیں، نہیں میرے بھائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اتنا علم جس سے آپ اپنے فرض ادا کر سکے۔ ایک شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب اس کو حج کا طریقہ نہیں آتا اور آپ نے اس طرح کے اور یہ سنے ہوں گے، اس کو ہم لطائف ہی کہیں گے کہ حج کرنے گئے اور بیت اللہ میں لوگ
مینا میں گئے، عرفات میں گئے، اور یہ صاحب وہاں بیت اللہ میں سجدے کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ وہاں مدینہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، قبر مبارک ہے، اور یہاں اللہ کی قبر ہے۔ میں نے کہا فارغ ہوں، یہاں بھیڑ بھی نہیں ہے، اسی کو سجدے کرتے۔ تو بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 90-95% جو مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں، ان کو صحیح اسلام کا، قرآن اور سنت کا علم نہیں، جہالت ہی جہالت ہے، جس وجہ سے ہم نہ توحید کو سمجھ سکے، نہ اسلام کے فرائض کی ادائیگی سمجھ سکے، اور نہ ہی ہم محرمات کو سمجھ سکے کہ یہ چیز حرام ہے۔ اور ایک مسلمان کا کردار یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف ایک چھوٹا سا باب قائم کر کے پوری زندگی کا نچوڑ بیان کر دیے۔ باب العلم قبل القول والعمل، ہر عمل سے پہلے علم سیکھیں کہ عمل کرنا کیسے ہے، اور ہر بات بولنے سے پہلے علم سیکھیں کہ یہ بات مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات آدمی ایک جملہ بولتا ہے، ایک جملہ، اور اس کو اس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، لا یلقی لہا بالا، اور وہ اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی تہ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ یہوی بہا 70 خریفا الی النار، اس ایک کلمے کی وجہ سے 70 سال تک وہ جہنم میں جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ایک جملہ بولتا ہے اور وہ جملہ اللہ عز الجلال کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک جملہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کسی کو خیر کی بات بتا دینا۔ تو علم حاصل کرنا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے تاکہ وہ ایک بطور مسلم اپنی زندگی گزار سکے۔ ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے، کیونکہ پاکستان بنا ہے اسلام کی بنیاد پر بنا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا، اس کی بنیاد پر بنا۔ اور آئین کے اندر تو یہ چیز شامل کر دی گئی جو 73 کا دستور تھا کہ حکومت کا فرض ہے، حکومت کا جو اسلامی حکومت ہوتی ہے جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں، تو حکومت کا فرض ہے کہ ہر فرد کو اتنا اسلام سکھائے اور اتنا قرآن اور سنت سکھائے کہ جس سے وہ اپنے آپ کی زندگی اسلامی بنا سکے۔ اب یہ حکومت کا فرض تھا کہ پاکستان میں نظام تعلیم کے اندر قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، آپ کی سیرت اور آپ کی حدیث، یہ لوگوں کو اتنی پڑھائی جاتی میٹرک تک کہ جس سے وہ اسلام کو سمجھ سکے، عقیدہ توحید کو سمجھ سکے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلے ہفتے صوبائی اسمبلی میں بالاتفاق یہ آئین کا حصہ انہوں نے بنایا اور اس کو منظور کیا کہ 6 سے 10ویں تک پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ یہ اچھی بات ہے،
ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ لوگوں کو جب تک آپ قرآن کے ساتھ نہیں لگائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اتنی دیر تک نہ فرقہ واریت ختم ہوگی، نہ یہ گروہ بندی ختم ہوگی، اور نہ ہی صحیح روشنی لوگوں کو ملے گی کہ جس سے اپنے عقائد کو صحیح کر سکیں اور اپنے فرائض کو ادا کر سکیں۔ اسی طرح حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مفتی پیدا کرے جو لوگوں کی رہنمائی کریں، وہ شرعی قاضی، یعنی یہ جج نہیں جو انگریزی قانون پڑھے ہوئے اور اس قانون کے مطابق وہ فیصلے کریں جو غیر اسلامی ہیں، بلکہ وہ قاضی تیار کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے دیں۔ لیکن جب سے پاکستان بنا، آپ جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا، اور یہ کردار اللہ کی توفیق سے مدارس نے، دینی جامعات نے، انہوں نے ادا کیا کہ آپ کو مسجد میں امام کی ضرورت ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا، آپ کو مؤذن کی ضرورت ہے، آپ کو عالم کی ضرورت ہے جو خطبہ دے اور حلال اور حرام کے مسائل بیان کرے، آپ کو فتوے کی ضرورت ہے، مفتی پیدا کیے جائیں، اپنے جھگڑوں کو قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو فیصلہ کرنے والے لوگ اسلامی روشنی میں وہ پیدا کیے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدارس نے اپنی وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ کوشش کی، اور اب پاکستان میں جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے دینی مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی کو حاصل کرتے ہیں، اور اس میں ہر مسلمان کو خود بھی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ قرآن سنانا، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن سکھانا اور حدیث سکھانا اور لوگوں کی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا۔ تو اس میں خود بھی انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری امت مسلمہ کے اندر علم کی وہ روشنی پیدا کرے جس کے ذریعے ہمیں عقائد کا پتہ ہو اور اسلامی زندگی کا پتہ ہو، اپنے فرائض کو ادا کرنے کا پتہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ حضرات گرامی، مدارس، دینی مدارس اور جامعات کا مقصد لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم کے زیور سے، روشنی سے آراستہ کرنا ہے، اور یہ میں نے اس لیے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ ان دنوں میں شوال کے بعد ہمارے جتنے بھی پاکستان میں دینی مدارس ہیں ان کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور مدارس میں ان دنوں میں داخلے ہوتے ہیں نئی کلاس میں، اور رمضان سے پہلے ان کا امتحان اور ان کی شہادات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ حضرات کو توجہ دلائی ہے کہ علماء پیدا کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لوگوں میں منتقل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ لوگوں کو عالم بنایا جائے، ان میں علماء ضرور ہوں۔ اس لیے میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے بچوں کو یا اپنے خاندان میں یا آپ کے آس پڑوس میں کوئی بھی جو ذہین بچے ہیں ان کو آپ دینی مدارس میں داخل کروائیں اور ان کو توجہ دلائیں۔ ہم الحمدللہ صرف دین ہی نہیں پڑھاتے وہاں، جو ایک بہت بڑا ہمارے اوپر یہ ہے کہ یہ صرف ان کو یہ فرقہ واریت سکھاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں نعوذ باللہ، یہ کافروں کے الزام تھے ہمارے اوپر، یہ دہشت گرد بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے تک وہاں تعلیم دی جاتی ہے اور پڑھے لکھے علماء تیار کیے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آگے تعلیم کے وسائل نہیں ہوتے، ذہین بچوں کا انتخاب کر کے اگر آپ وہ بچے ہمیں دیں، مدارس میں داخل کروائیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ایک پڑھا لکھا سمجھدار عالم بنا کر اللہ کی توفیق سے وہ معاشرے کو دیں گے، اور جو ضروریات ہیں دین کے بارے میں، نکاح پڑھانا ہے، خطبہ دینا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، نماز پڑھانی ہے، یہ کام بھی چھوٹا سا نہیں، یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ خلفائے راشدین کا کام تھا، اور ہم نے اس کو حقیر سمجھ لیا، ہم نے اس کو حقیر سمجھ لیا۔ یہ خلیفہ کا کام تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے۔ جنازہ پڑھانا یہ کوئی چھوٹا سا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، خلفائے راشدین پڑھاتے تھے، ان کی ذمہ داری میں یہ چیز بھی شامل تھی۔ تو اس لیے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی بچہ تیار کر کے اپنا ہو، دوسروں کا ہو، مدارس میں بھیجتے ہیں اور اگر اس کی کفالت بھی آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ عالم بن کر آئے گا اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کی پوری زندگی کا جو مشن اور تعلیم، تربیت، دعوت ہوگی، اس کا اتنا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو میں نے اس لیے آپ حضرات کو توجہ دلائی ہے۔ باقی ان دنوں میں آج کل ہمارے پاکستان میں، بلکہ آج یوم احتجاج کا اعلان بھی ہے کہ فلسطین کے حق میں آوازیں بلند کی جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ریلیوں سے فوائد نکلتے ہیں تو ضرور مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے بہت زیادہ ان کے لیے، اور جیسے ان کا تعاون ہو سکے۔ کشمیر کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال ان کی مدد فرمائے، اللہ عز و جلال ان کو عافیت میں رکھے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ عز و جلال اپنی حفاظت میں رکھے اور مسلمانوں کو فتح دے۔ ویسے کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ جا رہا تھا اور بچے کھیل رہے تھے کسی فٹ بال کے ساتھ، کسی گیند کے ساتھ، تو کسی نے بابا جی سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس یہ فٹ بال ہے، گیند ہے، کوئی اس کو ادھر سے مارتا ہے، پھر ادھر سے مارتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اندر سے خالی ہے، اس لیے کوئی ادھر اس کو مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے۔ اگر یہ اندر سے بھرا ہوتا، اس کے اندر بھی پتھر اور مٹی ہوتی، تو کوئی بھی اس کو نہ مارتا، نہ ادھر کرتا نہ ادھر کرتا۔ بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اندر سے خالی، اندر سے خالی ہیں۔ وہ عقیدہ، وہ اسلام،
وہ اسلامی اخوت، وہ اسلامی محبت وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ورنہ اسی بیت المقدس میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 2 رکعتیں پڑھ کر بتا دیا تھا کہ یہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں اس کو فتح کر کے پادریوں نے خود چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے کر بتا دیا تھا کہ جب مسلمان اندر سے کھوکھلے نہیں ہوتے تو پھر اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرماتے ہیں، اور جب اندر سے کھوکھلے ہوں تو پھر وہ کافروں کے فٹ بال ہیں، کوئی ادھر سے مارے ادھر بگا دے، کوئی ادھر سے مارے ادھر بگا دے۔ یہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ اسلام کی محبت، اسلام کا نور اور اس کی تعلیم، روشنی اس کی پیدا کرے، خود ہماری زندگی اس کے مطابق بنے، اور ہم ہر جگہ پہ جتنے مسلمان ہمارے مظلوم ہیں ان کے ساتھ ایک جان ہو کر ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ عز و جلال پھر فرشتے بھیجتے ہیں مسلمانوں کی حفاظت اور مدد کے لیے۔ ہماری دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی اللہ عز و جلال مدد فرمائے۔ کسی بھائی نے لکھا ہے کہ 23 رمضان کو میرے والد صاحب انتقال کر گئے، اس کے بعد میری خالہ 11 دن بعد اللہ کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے یہ پچھلے دونوں جمعے آپ کے پیچھے پڑے تھے، کہتی تھی کہ کتنا سرور ملتا ہے یہاں جمعہ پڑھ کر، آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ جنت میں نبیوں کے ساتھ جگہ دے، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کی خالہ کو بھی اللہ عز و جلال ان کی قبر نور سے بھر دے، نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اچھے لوگ ہیں، حقیقت ہے۔ اللہ تمام مسلمان جو فوت ہوئے ہیں اللہ عز و جلال سب کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو روشن کرے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اور اسی طرح رمضان میں ہی ہمارے بھائی حکیم عبد المنان صاحب منصور آباد میں تھے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور بھی کئی ساتھی، ہمارے داؤد صاحب کی بیٹی بالکل نوجوانی کی عمر میں، وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جانے والوں کی بخشش فرمائے، ہمیں اللہ ایمان پر قائم رکھے اور بیماروں کو شفا دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر